بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے یہ چند اعمال ہے، اس کا اہتمام ضرور کر لیں۔ نمبر 1، سونے سے پہلے اچھی طرح بستر جھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اسے اپنے تہبند کے کسی کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر پر کوئی نقصان دینے والی چیز آ گئی ہو۔ نمبر 2، سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک آرام نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک کہ مسواک نہ فرما لیا کرتے۔ نمبر 3، مسواک اپنے سرہانے رکھ کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو مسواک آپ کے سرہانے رکھی ہوتی تھی، پھر جب بیدار ہوتے تو پہلے مسواک فرماتے۔ نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو ایسا وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے پینے کے لیے پانی رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 ڈھکے ہوئے برتنوں کا انتظام کرتی تھی۔ نمبر 1، وضو کے لیے پانی کا برتن۔ نمبر 2، مسواک کے لیے برتن۔ نمبر 3، پینے کے لیے پانی کا برتن۔ نمبر 6، سونے سے پہلے سرما لگانے کا اہتمام۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت 3 بار ہر آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 7، سونے سے پہلے کنگھی کرنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لاتے تو مسواک کرتے، وضو فرماتے اور کنگھی کرتے۔ نمبر 8، سونے سے پہلے حفاظتی تدابیر کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 4 اعمال کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وہ 4 اعمال یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دروازہ بند کر لیتے، مشکیزہ کا منہ باندھ دیتے، پیالہ اور پلیٹ ڈھانک دیتے اور چراغ بجھا دیتے۔ نمبر 9، سونے کے لیے الگ کپڑے رکھنا۔ نمبر 10، دائنی کروٹ پر سونے کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے۔ نمبر 11، دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت اور طریقہ ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو وہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 12، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سونا۔ نمبر 13، تہجد کی نیت کر کے سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بستر پر آئے اور اس کی یہ نیت ہو کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی نیند رب کی جانب سے اس پر انعام ہوگی۔ 14، سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ 16، سوتے وقت معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر آؤ تو وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنے دائنی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا مانگو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کو سونپ دی اور اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا، اپنے تمام معاملات آپ کے حوالے کیے اور آپ ہی کی طرف ٹھکانہ پکڑا، آپ کی رغبت اور آپ کے خوف سے۔ آپ کے سوا نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ۔
اے اللہ میں آپ کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لایا اور اس نبی پر بھی جسے آپ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔